الحمدللہ قادر الرزاق اللطیف الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں، پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بیٹھ جاؤ کے، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ اور گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں ہے کتنی آسانی مجھے۔ اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک محفل کے اندر بٹھایا، جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے بولیے، ذرا زور سے بولیے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ میں آپ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مجھے آپ میں سے کوئی پسند آ جائے یا آپ میں سے میں کسی کو پسند آ جاؤں، آپ لا کے کچھ تحفہ دے دیتے، پھول دے دیتے، بکے دے دیتے، جی آپ بیٹھ کر جو ہے تھوڑی سی تعریف کر دیتے، یہ میرا اور آپ کا پسند کرنا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے نا، کیا کرتا ہے، مَن یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، یہ چیز غور کریں، دین پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ دین اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حکایات ملے گی، روایات ملیں گی، احادیث ملے گی، تفسیر ملے گی، آیات ملے گی، ایکسیٹرا، آپ کو پورا اسلام پڑھنے کے لیے مل جائے گا۔ لیکن سچا مسلمان کون ہے؟ آج ساری دنیا، امریکہ کے انگریز ہو یا افریقہ کے کالے ہو یا پھر ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہو جو غیر مسلم ہیں، ماشاءاللہ یہ تمام لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے طور پر جی، یا پھر ویب سائٹس کے اوپر جا کر تحقیق کر رہے ہیں، اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کو پوری دنیا پڑھ رہی ہے۔ لیکن پڑھنے والا مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟
پڑھنے والا مسلمان جب ہوتا ہے جب اس دین کو لانے والے نبی سے محبت ہوتی ہے، دین جب سمجھ میں آتا ہے جب رسول اللہ سمجھ میں آتے ہیں، جب رسول اللہ سمجھ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مکے میں جو مشرکین تھے، کون تھے مکے میں؟ ذرا زور سے بولیے۔ ایسا نہیں کہ صرف میں ہی بولتا جاؤں، آپ کو ہی بولنا ہے۔ محفل صرف میری نہیں ہے، دین صرف میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہ دین آپ کا، میرا، سب کا ہے۔ مسلمان یا میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے، تو میری آواز میں آواز ملاتے رہیں تاکہ مجھے بھی یہ پتا ہو کہ آپ حضرات اس محفل کو سمجھ رہے ہیں، اس محفل کو سمجھ رہے ہیں، تاکہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ دین کی تبلیغ کرنے والوں کا نام لے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اٹھائے، ہم تمام کو اٹھائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا عالم ہونا ہے، ضروری نہیں کہ آپ عالم ہو کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے مجھ سے ایک حرف بھی سنا ہو تو دوسرے تک پہنچا دو۔ یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک حدیث اگر آپ جانتے ہیں، ایک طریقہ اگر آپ جانتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کو بتا دینا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو اگر کچھ خزانہ ہاتھ لگ گیا، کچھ پیسہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھائی بھی اس سے مالا مال ہو، میرے رشتہ دار بھی اس سے مالا مال ہو، میرے پڑوسی بھی اس سے مالا مال ہو۔ تو سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اسلام کی سمجھ دی ہے، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تعلیم اپنے گھر والوں کو بھی دیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تعلیم اپنے محلے کے پڑوسیوں کو بھی دو، پڑوسی کی بھی دے۔ مسئلہ یہ ہے آج ہمارے حالات، ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہم جمعہ کو جمعہ مسجد میں آتے ہیں۔ وہ ایک پرانی کہاوت ہے، میرے بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کی داڑیاں سفید ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سایوں کو دراز رکھے، یہ جانتے ایک کہاوت ہے، کیا رے ڈکر بولے تو سال میں ایک ٹکر۔ یہ لوگ بولتے ہیں بولے کیا رے ڈکر وہ تو جمعہ میں ایک ٹکر۔ تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا، کیا رے ڈکر بولے تو امام صاحب خطبہ دیتے یا ٹھہر کے جمعہ کا عربی خطبہ، تو ڈکر پانی نہا کے مسجد میں آ کے بیٹھتا۔ اور تھوڑے ڈکر تو ایسے ہوتے جو یہ بولتے نہیں ابھی تو خطبہ اولا، پہلا خطبہ چل رہا، دوسرے خطبے میں جائیں گے۔ ارے جب آپ کا خطبہ ہی نہیں ہو رہا تو آپ نماز کس حیثیت سے آ کر پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ کے معنی کیا ہے؟ یہ جمعہ قائم کیوں کیا گیا؟ آپ اتنے آلسی ہو چکے ہیں، وہ 2 رکعت آپ ایسا پڑھتے جیسا دین کے اوپر آپ بہت بڑا احسان کر دے رہے۔ نہیں، آپ نماز پڑھ کر دین پر احسان نہیں کر رہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہے۔ آپ نماز پڑھ کر جو ہے مسجد کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے اس جسم کو، چھوٹا چرکا برداشت نہیں کرتے آپ، نہ ہم کر سکتے، چھوٹا سا چرکا ہم برداشت نہیں کرتے۔ سوچو وہ آگ کیسی آگ ہے، اس کے اندر جب کوئی انسان، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، جب کسی کو ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ یہاں کے حادثوں سے آپ بچتے، دنیاوی نقصان سے آپ بچنا چاہتے، آپ کاروبار کر رہی، نوکری کر رہی، آپ کے پاس جو ہے الارم لگا ہوا ہے، صبح 7 بجے کا الارم لگا ہوا ہے، 6 بجے کا الارم، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اور اسلام کے کتنے ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے؟ بولیے کتنے ہیں؟ 5 ہے، ذرا زور سے بولو۔ 5 ہے۔ پہلا کون سا ہے بھائی؟ کلمہ ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ نماز ہے۔ تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ کس کے ہیں بولیے؟ اسلام کے۔ آپ وہ فکر چھوڑ دیجئے کہ بھائی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا کیا بول رہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک خفیہ میٹنگ ہوتی نہیں ہوتی، سی آئی ڈی کی بھی ہوتی، کمشنروں کی ہوتی، پولیس والوں کی ہوتی، ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ ہوتی کہ کام کیسا کرنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی میٹنگ ہے کہ اسلام کا کام کیسے کرنا ہے، توحید کا کام کیسے آگے بڑھانا ہے۔
تبلیغ دین کا کام کیسے کرنا ہے، اصلاح امت کیسے کرنا ہے، تو ہم یہاں پر خود آ کر نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی ذات نے ہم کو یہاں پر بٹھایا ہے۔ کس کی مجال ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں آ کر بیٹھ کر اس کا ذکر کرے؟ ایک بندہ تھا جو 12 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کتنے سال سے کر رہا تھا؟ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 12 سال سے وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 12 سال سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک شیطان آیا، اس کو بھٹکایا کہ تیرا ذکر قبول نہیں ہو رہا، بس پھنسا ڈال دیا۔ بولے کیوں نہیں ہو رہا؟ بولے اگر اللہ قبول کرتا تو تجھ کو جواب آتا، وہ تجھ سے کلام کرتا۔ 12 سال تو تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، تیری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اب انہیں کیا کرا؟ بولے تو نہیں پڑھا، سو گیا۔ ایک رات سو گیا، دوسری رات جب سو گیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ میرے بندے آج تو میرا ذکر کیوں نہیں کرتا، آج تو میرا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہنے لگا کہ مولا میں 12 سال سے تجھے یاد کر رہا ہوں، اگر میرا ذکر قبول ہوتا تو مجھ کو رزلٹ آتا کہ میرا ذکر قبول ہوا تو مجھ سے کلام کرتا۔ مولا میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ میرے بندے جب تو نے پہلی بار ہم کو پکارا تھا، جب تو نے پہلی بار ہم کو یا اللہ کہہ کر پکارا تھا، اگر ہم اس کو قبول نہ کرتے تو دوسری بار اللہ کہنے کی تجھ کو طاقت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کو پکار کر پھر اللہ کو پکارنا، اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی بار جو تم نے پکارا ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی سے معلوم کرے آپ، اگر کوئی فجر پڑھا، ظہر پڑھنے کا دل بولا تو سمجھ جانا کہ اللہ نے فجر کو قبول فرما لیا، عصر پڑھنے کا دل بولا تو سمجھ جانا کہ اللہ نے عصر کو ظہر کو قبول فرما لیا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف جمعے کو جا کے یہ ذمہ داری ثابت کرنا چاہ رہا ہاں میں مسلمان ہوں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤں گا، تو سمجھ جائیے اللہ آپ کو بلانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا تو اس کا بینک بیلنس ختم نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس کی دولت نہیں چھینتا، بلکہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ اللہ جس بندے کو ناپسند کرتا ہے اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ جس بندے سے نفرت کرنے لگتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا۔ آج دیکھیے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے، کیا حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ تھیٹر میں 3.5 گھنٹے بیٹھ کے پوری فلم دیکھیں گے۔ تھیٹر میں مچھر نہیں کاٹ رہا، آپ کو کھجلی نہیں ہو رہی، بھاگو بھاگو دل نہیں بول رہا، اور اتنی چھوٹی فلم بنا کے بھائی اور بڑی بنانا تھا۔ 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے آپ پاپ کارن کھاتے کھاتے پردے کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں، شیطان آپ کو ایسی آلائش میں بٹھا دیا وہاں پہ کہ آپ کا دل لگ گیا، لیکن مسجد میں جب آپ آتے تو آپ کو نماز میں کھجلی یاد آ رہی، مچھر کاٹ رہا، بھاگو 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 دل بول رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کو دنیا کا عادی بنا دیا ہے، آپ نے اپنے نفس کو دنیا کا عادی بنا دیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، جب کسی کا دل میلا ہو جاتا ہے، جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھبراہٹ کو کیسے مٹائے؟ اللہ کا ذکر یہ گھبراہٹ کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے، کپڑا میلا ہو گیا تو دھوتے نا، نرما سے دھوتے، سرف ایکسل سے دھوتے، ٹائٹ سے دھوتے، دیکھتے نا۔ کپڑا دھونے کے لیے صابن ہے، سرف ہے۔ دل میلا ہو جائے، دل پر زنگ آ جائے تو کیسے دھویا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نہیں یہ والا نہیں، ذرا زور سے کہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا دل صاف سفید ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا؟ وہ دل کی مثال میرے آقا بیان کرے، مومن کا دل پاک سفید ہوتا، دودھ کی طرح وائٹ رہتا ہو، دودھ کی طرح وائٹ۔ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا تو وہ سفید دل کے اوپر ایک کالا تل لگا دیا جاتا، یعنی ایک دھبا لگا دیا جاتا۔ دوسرا گناہ کرا
پھر دوسرا ڈاٹ لگا دیا جاتا، تیسرا کرا، ایسی سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دھبے آتے آتے پورا دل کالا ہو جاتا۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے، میں آپ کو حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دل جو ہے صرف ایک پمپ کرنے والا ایک آلہ ہے۔ یہ جو آپ کے بائیں جانب گوشت کا لوتڑا ہے، یہ قلب نہیں ہے۔ قلب کیا ہے؟ جس میں اللہ کا نور سماتا ہے، جس میں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، جس میں رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ دل ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، جس طرح مسجد میں 100 صفیں ہوتی ہے، امام کا مصلی آگے ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے۔ امام کھڑا ہو گیا تو پورے لوگ کھڑے ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے۔ امام بیٹھ گیا تو پورے بیٹھ جاتے، امام سلام پھیرا پورے سلام پھیر دیتے، امام سجدے میں گیا پورے سجدے میں چلے جاتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جس طرح مسجد میں امام جھکتا ہے تو مسجد کے لوگ جھک جاتے ہیں، مصلی جھک جاتے ہیں، امام اٹھتا ہے تو مصلی اٹھ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے انسان کے پورے جسم میں دل کو امام بنایا ہے، دل کو امام بنایا ہے۔ جب دل سدھر جاتا ہے تو ہاتھوں سے سخاوت ہوتی ہے، جب دل سدھر جاتا ہے تو ہاتھوں سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، جب دل سدھر جاتا ہے تو یہ ہاتھ لوگوں کا قتل نہیں کرتے، جب دل سدھر جاتا ہے تو یہ ہاتھ لوگوں کی مخلوق پر ظلم کے لیے نہیں اٹھتے، جب دل سدھر جاتا ہے تو پیر شراب خانے کی طرف نہیں جاتے، جب دل سدھر جاتا ہے تو پیر تھیٹروں کی طرف نہیں جاتے، جوئے کے اڈوں کی طرف نہیں جاتے، جب دل سدھر جاتا ہے تو زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، حدیثیں نکلا کرتی ہیں، جب دل سدھر جاتا ہے تو کانوں سے بری چیزیں نہیں، اذانیں سنی جاتی ہے، حدیثیں سنی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دل کو سدھارو، پورا جسم سدھر جائے گا، پورا جسم سدھر جائے گا۔ دل کیسے سدھرے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر میں بے قرار دلوں کا قرار ہے، اللہ ہی کے ذکر میں بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے، دل کا زنگ ہٹانے کے لیے، دل کا میلا پن ہٹانے کے لیے، دل کا کالا پن ہٹانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ یہ اللہ کا ذکر تمہاری روح کو بھی پاک کر دے گا، تمہارے قلب کو بھی پاک کر دے گا، اور وہ تمہارے نفس کو بھی پاک کر دے گا، تزکیہ نفس ہوگا اس سے۔ اللہ تعالی آپ پر، ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ اس محفل کا مقصد جو ہے یہی ہے۔ اب کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوئے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے، یہ بے ٹائم جو ہے، یہ محفل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ محفل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم یہ چیز آپ میں جگانا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پیدا کیوں ہوئے اور کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کا پیدا ہونا کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، آج دنیا کی گندگی میں اپنے سینے کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا مظہر بنایا، آج وہ انسان جو ہے جوے کی لت میں، شراب کی لت میں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ نے جس انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا، وہ انسان دنیا میں آ کر بے نمازی ہو کر سود کی لعنت پہ پڑا ہوا ہے، سود خوری کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ دیکھیے، کسی ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ آپ جانتے نا۔ جو آدمی اللہ کی راہ سے ہٹ گیا، وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔
اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اگر آپ رسول اللہ کی شریعت پر نہیں چل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کا قتل کر رہے ہیں. اگر آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کا قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اس جسم کو تمہیں ادھار دیا ہے کہ میں نے تجھے یہ جسم دیا ہے. میدان محشر میں پوچھوں گا کہ تو نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا تھا. میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اس طاقت کا کیسے استعمال کیا تھا. میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کے دن تو کہاں پر گزارا تھا. میں نے تجھے فرصت دی تھی، ان فرصت کے ایام میں تو نے ہمیں یاد کیوں نہیں کیا تھا. تو انسان جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. اور آج جو ہے تکبر غرور بڑا عروج پہ. بولے میں میری دولت، میری اولاد، میرا گھر، میرا ہاتھ، میرا حسن، میری زبان، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ پیر میرا ہے، یہ جلوے میرے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں انسان کی مخالفت میں اس کے ہاتھ پیر اس کے دشمن ہو جائیں گے. ہاتھ کہے گا کہ مولا اس نے گناہ کیے تھے، پیر کہے گا کہ مولا اس نے گناہ کیے تھے، زبان کہے گی مولا اس نے گناہ کیے. جو آپ جس کو اپنا بول رہے نا، اپنا جسم آپ جس کو بول رہے نا، وہ خود آپ کا دشمن ہے. آپ کی تمام حرکتیں یہ اللہ کے سامنے بیان کرنے والا ہے. بتائیے آپ کون آپ کا اپنا ہے؟ اگر کوئی آپ کا اپنا ہے تو آپ کا رب ہے، آپ کا رسول ہے، آپ کا رسول ہے. تو دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کر لی، سچی توبۃ نصوحا، جس نے نصیحت والی توبہ کر لی. توبہ ایسا نہیں کہ منہ پہ مان لے رہے دھڑا دھڑ، جمعے کے دن مان لے رہے، ہفتے کو مان لے رہے، اتوار کو. شب برات آتی، وہ شب برات میں کیا کرتے؟ رات بھر ہوٹلوں میں حلیمہ مندیاں کھا کے 3 بجے آ کے 2 رکعت تہجد پڑھ کے مار لیتے، دھڑا دھڑ. ایسی توبہ ہوتی. رمضان میں پورا رمضان جو ہے کاروبار کرتے ہوئے گزارتے. پہلا عشرہ کاروبار میں گزار دیے، دوسرا کاروبار میں گزار دیے. رمضان شریف آئے تو نہ روزہ رہ رہے، روزہ کہیں کو نہیں رہ رہے. ایسے عجائب و غرائب لوگ ہمارے پاس ہے. بولے چند نوجوان اور چند ضعیف حضرات بھی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. بولے روزہ نہیں رہ رہے، کہیں کو نہیں رہ رہے. بولے اسموکنگ، چین اسموکر ہے. بولے سگریٹ کی عادت ہے مولانا. بولے سگریٹ نہیں پیے تو دن نہیں گزرتا. بولے آپ اپنی خواہش کے لیے اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو. آپ اپنے نشے کے خاطر روزوں کو توڑ رہے ہو. بولے نہیں مولانا صاحب، وہ جینیون ریزن ہے ہمارے پاس، کاروبار کرنا ہے، یہ ایک ہی مہینہ رہتا ہمارا کاروبار. تو وہ دنیا جو حقیر ہے، فنا ہونے والی ہے، آپ اس دنیا کے چند سکوں کے لیے روزوں کو چھوڑ رہے ہو. روزوں کو چھوڑ رہے ہو آپ. بتائیے آپ کس منہ سے اللہ کا سامنا آپ کریں گے؟ کس منہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کو؟ آج تو آپ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں سرکار ہماری شفاعت کرائیں گے، سرکار بخشا دیں گے. وہی نبی اگر میدان محشر میں تمہارا گریبان پکڑ کر کہے کہ بتا، آج تو تو بخشش کے خاطر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آج تو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، لیکن یہ تو بتا رمضان کے روزے تو نے کس لیے چھوڑے تھے؟ دنیا کے خاطر تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا یہ میری سنت ہے، اللہ کا حکم ہے؟ تو نے تراویح نہیں پڑھی تھی؟ رمضان شریف آ رہے جا رہے، 40 رمضان ہم گزار لیے، 20 رمضان ہم گزار لیے، زندگیاں ختم ہو رہی، رمضان آ رہا جا رہا. کیا کر رہے؟ کاروبار کر رہے. آخری عشرے میں شب قدر میں بیٹھ کے ایسا مار لیے تو ہوتا نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے. تو ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، یہ ارادہ کر لے کہ پروردگار انشاءاللہ تعالی ہم اس رمضان میں پورے مکمل روزے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے یہ جو انشاءاللہ جو ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ جو آنے والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے نا، اللہ نے ایسی نہیں بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان، مولا رجب میں شعبان میں ہم پر برکت نازل فرما.
رجب میں شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما، اور بلغنا رمضان، پروردگار ہم کو جو ہے رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ سید عالم، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اللہ کے حبیب جب دعا کر رہے مولا ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما، تو رمضان کی فضیلت کو سمجھو کتنا بڑا مہینہ ہے، رمضان کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہم رمضان کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں، پستا ہاؤس کے پاس جو ہے ایک بینر لگا ہوا رہتا، وہ چار مینار والے پستا ہاؤس کے پاس 40 days 30 days 25 days 15 days، کئی کو تراویح کے واسطے نہیں، نماز کے واسطے نہیں، روزے کے واسطے نہیں، حلیم کھانے کے واسطے 30 دن باقی، حلیم کھانے کے واسطے 15 دن باقی۔ رمضان کا انتظار اس لیے مسلمان کر رہا ہے کہ حلیم کھانے کے لیے مل رہی ہے۔ یہ رمضان حلیم کھانے کا، دہی بڑے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیے، کھانے پینے کا مہینہ۔ یہ کس حالت میں گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو ذرا سمجھے۔ آج یہاں سے لے کر جو ہے یہاں تک جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بچے کو معلوم ہے کہ موت حق ہے، انسان کو مرنا ہے، ہر مذہب موت کو مانتا ہے، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے موت کو مانتے، جو مذہب نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے۔ تو موت کڑوی حقیقت، کیا ہے موت؟ موت کڑوی حقیقت ہے۔ انسان ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سدھارنے والی چیز ہے، عبرت ہے موت۔ لوگ مر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا، اس کو دفنا دو آ جاؤ ثواب، نہیں۔ موت جب کسی کی ہوتی ہے تو دیکھنے والا یہ سوچے کہ آج یہ مرا ہے، کل میں مرنے والا ہوں، آج اس کو کندھا دیا جا رہا ہے، کل مجھے دیا جائے گا، آج یہ قبر میں جا کر کیا کرے گا؟ اندھیری قبر ہے، فرشتے سوال کریں گے، سب بولتے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر کی تیاری کرے آپ؟ نہیں کرے، کیونکہ آج ہم کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیا گیا ہے، نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں نہ قبر کو یاد کرتے ہیں۔ ارے آج اگر لائٹ چلی گئی، کرنٹ چلے گیا آپ کے پاس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رات میں، فین بن ہو گیا، اے سی بن ہو گیا، کولر بن ہو گیا، لائٹ بن ہو گئی، تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہال گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اکیلے ہو تو اور ڈر جاتے، باہر آ جاتے ہیں، بولے کیا ہو گیا یہ؟ بولے 1 گھنٹہ اے سی بند ہو گئی، فین بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی، تو آپ حیران پریشان ہو جا رہے۔ قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ قبر کا حال کیا ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہم نہیں سوچتے یہ کہ قبر میں کیا حال ہوگا۔ یہاں پر مچھر کاٹ رہا ہے تو آپ پریشان ہیں، قبر کے کیڑے مکوڑے جسم کو تباہ کریں گے، وہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ کیا حالات ہوں گے قبر کے، وہ نہیں سوچتے آپ۔ اتنے بھی آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آج موت یاد نہیں رہی، موت یاد نہیں رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موت کو دن میں 70 دفعہ یاد کرتے تھے۔ کتنے بار؟ 70 دفعہ اللہ کے حبیب علیہ السلام موت کو یاد کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ہم موت کو یاد کرتے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی شے موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اگر موت یاد رہی تو آپ فجر میں جو ہے بلینکٹ اوڑھ کے نہیں سوتے، موت یاد آ گئی تو آپ مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے۔ موت یاد ہے تو آپ کسی سے جھگڑا کر رہے، جھگڑا نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، نہیں مرنا ہے مجھے۔ اگر آپ سود کھا رہے ہیں، موت یاد آ جائے تو سود چھوڑ دیں گے، یعنی گناہ ختم ہو جاتے۔ کب ہوتے؟ جب آپ کو موت یاد رہتی، موت یاد رہتی۔ موت کو یاد کرو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے آج یہ کہا جاتا ہے، یہ مسجدوں کے جو ممبر ہیں نا، جو یہاں پر بیٹھ کر جو ہے، ہر مسجد کا میں حال بیان کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن اکثر مسجدوں سے وہ چیز نہیں دی جا رہی ہے جس کی ضرورت آج مسلمانوں کو ہے۔ آج یہ مسلمان، یہ نوجوانوں کو آج جو ہے
قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ امت کے مسلمان نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ان کو رسول اللہ کی شریعت بتانے کی ضرورت ہے. آج ان کو چلنے پھرنے کے طریقے بتانے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ طلاق کے مسائل کیا ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جس کو طلاق کے مسائل معلوم ہے؟ جی طلاق مغلظہ کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے معلوم ہے، طلاق رجعی کیا ہے معلوم ہے، خلا کیا ہے نہیں معلوم ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے لڑائی میں جھگڑوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، 10 بار بول دیتے نشے کی حالت میں، پھر دوسرے دن سے بیوی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے. بتائیے کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ جہالت ہے. یہ آج ممبروں سے مسجدوں سے ایسی محفلیں رکھ کر مسلمان نوجوانوں کو سدھارنے کی سخت ضرورت ہے. اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم کی طرف آ جاؤ، علم کی طرف آ جاؤ. اور جو ذمہ داران ہے اس مسجد کے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، شاید کمیٹی کے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو دراز عمر عطا کرے، ان سے دین کا کام لیتا رہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خطیب صاحب کو بولیں کہ خطیب صاحب مہینے کے 3 جمعے آپ شریعت کے اسلام کے مسائل پر گفتگو کیجئے. مہینے کے 3 جمعے آپ طلاق کے اوپر بیان کیجئے، خلا پہ کیجئے، ماں باپ کے حقائق، ماں باپ کے حقوق کے اوپر بات کیجئے، راستہ چلنے کے حقوق، حلال کیا ہے حرام کیا، اس پر بات کیجئے. ایک مہینہ جو ایک جمعہ آپ جو ہے عقیدے پر بیان کیجئے. عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے سال کے 12 مہینے جو بھی جس جماعت کا آدمی ہو وہ اس کی جماعت کی تعریف کر رہا ہے، جا رہا ہے، کر رہا ہے، جا رہا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آج مسلمانوں کو جو ہے مسلمان بننے کی ضرورت ہے. آج اپن بولتے کہ آج کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے. آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے مسلمانوں کو اسلام بتانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو آج اسلام سمجھنا چاہیے. مسلمان آج اسلام کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں. اگر تم واقعی اسلام کو سمجھے ہو تو اسلام کیا ہے؟ اسلام انسان کو جو ہے درجہ علیین پر پہنچا دیتا ہے. اسلام جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آج ہماری زندگیوں پر اپنا خود کا محاسبہ کر لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم رحمان کی توفیق سے کام کر رہے ہیں یا شیطان کے شر سے ہماری زندگی چل رہی ہے؟ ارے وہ تم کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے. تم صبح اٹھتے ہو، نیند سے بیدار ہوتے ہو، بھوکے اٹھتے ہو، لیکن اس نے کبھی تم کو بھوکا سلایا نہیں. یہ کتنا بڑا رحمان ہے. تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تم ان نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، تم گالیاں دے رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، تم جو ہے سود خوری کر رہے ہو. اس کے باوجود جب بارش نازل ہوتی ہے تو تمہارے گھر پر بھی اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے. وہ اتنا کریم رب ہے، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. ایک بندہ تھا جو گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا. جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. جو سننے کے موڈ میں ہے ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دے. بات حاصل کلام کی طرف. ایک بندہ تھا، گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا تھا. اس کا وہی کام تھا، گناہ کرنا، توبہ کرنا، گناہ کرنا، توبہ کرنا. 70 بار اس نے گناہ کیا. کتنے بار؟ 70 بار اس نے توبہ کی. 70 بار گناہ کرا، 70 بار توبہ. اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرنا چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کے اتنے بار میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اللہ سے، مولا گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو رہے. چھوڑ دیا وہ توبہ کرنا. ایک دفعہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھی پہ غیبی سے صدا آئی کہ میرے بندے آج تجھ سے گناہ ہو گیا، تو آج توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ پروردگارا مجھے شرم آتی ہے اب توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ 70 بار میں نے اپنی توبہ کو توڑا ہے. کیا اب بھی تو مجھے معاف کرے گا؟ اب بھی تو مجھے معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاتھی پہ غیبی سے صدا آتی ہے کہ میرے بندے اگر تو 70,000 بار بھی گناہ کرے اور 70,000 بار بھی توبہ کرے تو تیرا رب تجھ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے. تم گناہ کرنے کے بعد جو سانس لے رہے ہو نا، یہ بھی اس کی طرف سے مہلت ہے.
یاد رکھو یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ اس کی مہلت ہے. اپنی سانس روکنے کے لیے, ہماری سانسوں کو روکنے کے لیے اس کو کون سا بڑا کام ہے؟ وہ مسلمانوں کو, انسان کو سانس لینے کی مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کب لوٹ کر آئے گا, میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آیا. ہر مولانا یہی بولتا کہ یہاں پہ رائٹ پہ بیٹھ کے جو ہے فرشتے نیکیاں لکھتے, لیفٹ پہ بیٹھ کے فرشتے گناہ لکھتے. اوکے نا. جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا, معلوم آپ کو, یہ نیکی کا ارادہ جب کوئی بندہ کرتا نا, تو یہ والے فرشتے رائٹ والے, اللہ تعالیٰ فرماتا ان لوگوں کو اس بندے کی نیکی لکھ دو. فرشتے عرض کرتے مولا اس نے خالی ارادہ کیا ہے, نیکی نہیں کی. بولے ارادہ کیا ہے, اس کے وسیلے سے اس کو نیکی لکھ دو. عمل کرا نہیں کرا, ارادہ کر لیا تو نیکی لکھ دی جاتی. اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے لکھنے کے لیے ریڈی ہوتے, اللہ فرماتا ہے نہیں مت لکھو, مت لکھو. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, اللہ فرماتا ہے مہلت دو, شاید میرا بندہ گناہ سے توبہ کر لے. تو اتنا رؤوف الرحیم رب ہے کہ تم گناہ پر گناہ کر رہے ہو, وہ عطا پر عطا کر رہا ہے. آج جا کر قبرستانوں کو دیکھو, قبروں کی زیارت کرو, قبروں کو دیکھو جا کر. یہ شعبان کا مہینہ ہے نا, ہر آدمی اپنے بڑوں کی قبر کو جا کے چننا مارتا. ماریے, چننا ماریے, آپ قبر کو صاف کیجئے, پینٹ کیجئے. آپ اللہ نے دیا ہے تو آپ بہت کچھ کیجئے, لیکن خدا را جس طرح آپ اپنے مرحومین کی قبروں کو صاف کر رہے ہیں, یہ بھی سوچئے یہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں اللہ تعالی ہر گناہگار کی بخشش فرمانے والا ہے. خالی مردوں کی بخشش کی لگی ہوئی اپنے کو, مردے بخشے جانا, مردے بخشے جانا. زندے کب بخشے جائیں گے؟ زندے عمل ہی نہیں کر رہے, مردوں کی پڑی ہوئی ہے. اور خرافات میں تو اتنی اپنی قوم تباہ ہو گئی, خبر کو ڈائننگ ٹیبل بنا دیے, سیب رکھے, موز رکھے, آم رکھے, پورا شب برات کے دن سجا دے رہے خبروں کو. کیسا ڈائننگ ٹیبل مرحومین کے لیے. بھلے وہی سیب آپ ان کے نام سے صدقہ کر دو, اپنے مرحومین کے نام سے آپ خیرات کر دو. یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا بھائی نیکی کرنے کا, ایصال ثواب کا. سیپا مالے آگے رکھنے سے, خبروں کے اوپر فروٹس جمانے سے, یہ دکھاوا کرنے سے بہتر ہے وہی پیسے کسی بیوہ عورت کو دے دو, وہی پیسے سے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلا دو. وہ لوگ جب تک کھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان پر ثواب نازل فرماتا رہے گا, رحمت نازل فرماتا رہے گا. اب شعبان کا مہینہ آج ہمارے نزدیک کیا ہو گیا؟ بولے مردوں کی عید ہے, بڑوں کی عید ہے. یہ مردوں کی عید نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی عید ہے. یہ ان لوگوں کی عید ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ شب بارات کو وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف فرما دیتا ہے. اپنی بخشش کی دیکھو آپ, شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے, روزے رکھے آپ. سرکار کا عمل تھا کہ شعبان میں روزے رہتے تھے, رمضان میں جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام تراویح پڑھا کرتے تھے. اس پر عمل کیجیے آپ. لیکن آج ہم صرف خرافات میں لگے ہوئے ہیں, خرافات کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں, خرافات کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. شب بارات کا اہتمام کیجیے, گھروں کے اندر درود شریف کے دستر بچھائیے, مسجدوں کے اندر جو ہے, مسجدوں کے اندر خطاب کے ذریعے جو ہے نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. جی ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کیجیے. شعبان کو ایسے گزاریے آپ, ایسے نہیں کہ شعبان کا مہینہ آ گیا گزار دیں گے, رمضان آ جائیں گا کاروبار فل کر لیں گے, شب قدر کے دن جا کے تھوڑا سا رو لیں گے اللہ معاف کرتا. نہیں, ایسے بخشش ہونے والی نہیں ہے, ایسی بخشش ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھے ان طریقوں سے دعا مانگے جو طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں بتائے ہیں. اور ایک چیز آپ کو میں اپنے حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں, بتاتا ہوا میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں, ذرا زور سے درود شریف پڑھے. اکثر مسئلہ کیا ہو رہا, چند سالوں سے وہ تراویح جو ہے 6 پارے, 10 پارے, 15 پارے,
اوکے، 2 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 3 دن میں قرآن ختم، کوئی 1 دن میں پورا قرآن ختم۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا ہے، جہالت یہ بیٹھ گئی ہے کہ پورے رمضان میں 1 قرآن ختم کرے تو بس ہے، ہم آخری میں جا کے جو ہے 1 قرآن پڑھ لیتے 1 رات میں۔ نہیں، یہ تراویح کا طریقہ نہیں ہے، یہ تراویح کا طریقہ نہیں ہے۔ تراویح کے معنی کیا ہے؟ تراویح کے معنی ہے ٹہر ٹہر کر، رک رک کر، سکون کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ کاروباری چکر ہے، یہ کاروباری حربے ہے، 1 رات میں 1 قرآن، 1 رات میں 1 قرآن، 2 رات میں 1 قرآن نہیں۔ یہ ایکسپریس کی طرح جو قرآن پڑھ رہے ہیں جی، تیز وہ بلٹ ٹرین آتی نا، وہ ویسا تیز آیتاں پڑھ لیں، نہ آپ کو حروف سمجھ میں آ رہا، نہ مخارج سمجھ میں آ رہے، پڑھنے والے کو نہیں معلوم ہو رہا کیا پڑھ رہا، پیچھے والے تو دور کی بات، پڑھنے والے کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہا انہیں، تیز پڑھ لیتے جا رہا۔ آپ جو ہے پورا مہینہ کاروبار کر کے 1 رات میں تراویح پوری نہیں، رمضان کے 30 دن تراویح پڑھنا سنت رسول ہے۔ چاہے آپ روزانہ 1 پارہ پڑھے یا 1 قرآن پڑھے، چاہے آپ روزانہ 1 سورے سے ہو، 2 سورے سے ہو، 20 رکعت پڑھنا آپ پر لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک میں اللہ نے تم پر دن میں روزوں کو فرض کیا اور میں نے رمضان میں تراویح کو تم پر لازم فرمایا ہے۔ تراویح کو میں نے تم پر لازم، تو تراویح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 6 دن میں تراویح ختم کر دینا، 5 دن میں ختم کر دینا، بھائی میں پڑھ لیا، بھائی 5 پارے پڑھ لیا، اب میں 6 رمضان سے 7 رمضان سے تراویح نہیں پڑھتا ہوں، میں 3 دن میں قرآن پوری پڑھ لیا، ایک مولوی صاحب پڑھائے تھے شبینہ، وہاں جا کے 2 دن میں پڑھ لیا، اب میں تراویح نہیں پڑھوں گا، میری تراویح ختم۔ یہ بڑی جہالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تراویح 30 دن تک روزانہ بعد عشاء 20 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی 6 دن میں ختم کر دو، 10 دن میں ختم کر دو، 3 پارے پڑھ کے 2 پارے پڑھ کے 15 دن میں ختم کر دو، اس کے بعد میں ریسٹ لے لو، جا کے سو جاؤ۔ نہیں، رمضان کا مہینہ پورا کا پورا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بخشش کا، اس کی عنایتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 70,000 گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، 70,000 گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ان رمضان میں جو ہے تراویح کے لیے بھی آپ ابھی سے 1.25 پارہ پڑھے، یہ میرا سجیشن ہے، جتنے حضرات تراویح پڑھ رہے ہیں 1.25 پارہ پڑھے۔ ہاں اگر بہترین قاری ہے، جس کے مخارج بہت اچھے ہیں، جس کی تجوید اچھی ہے، بہترین حافظ ہے، ان کے پیچھے آپ 2 پارے ہی پڑھ سکتے ہیں، 3 پارے ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 پارے ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی جگہ نہ پڑھے جس کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے، نہ سورہ فاتحہ معلوم ہو رہا آپ کو، نہ سورہ بقرہ معلوم ہو رہا، ایسی جگہ نہ پڑھے، ایسی جگہ پڑھے جہاں پر قرآن سکون سے پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کے ٹھہرنے کی بھی طاقت ہو نا وہاں پہ۔ زبردستی آپ جو ہے پہلی رکعت میں رکوع ہوتے کہ آپ اٹھ کے بھاگ لیتے آ کے مل جا رہے، یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح نہیں ہے۔ مکمل طور پر آپ تراویح ادا کریں۔ اور ایک چھوٹی سی آپ سے میں گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ سود خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، سود خوری سے۔ کس سے بولیے؟ سود خوری آج مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے۔ سود خوری کیا ہے؟ ایک نوالا حرام کا لقمہ کوئی مسلمان اگر کھا لیتا ہے، ایک لقمہ، ایک نوالا کوئی مسلمان کھا لیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے۔ ایسی کتنی دعوتیں سود خوروں کی ہم کھا رہے ہیں، ایسی کتنی جو ہے سو ایسے کتنے نوالے، ایسے کتنے لقمے ہم جا کر نہیں کھا رہے۔ سوچے آپ، دعوت تو آپ کے پاس کسی کی آ گئی، آپ پر تحقیق کرنا لازم ہے کہ بھئی کون بلا رہا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، جانے سے کیا نتیجے ہوں گے، تو دیکھ کر کھائیے۔ اگر غذا پاک ہے تو اعمال پاک ہوں گے، غذا ناپاک ہے تو عمل ناپاک ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے، اکثر مسلمانوں کے دل پتھر اس لیے ہو چکے ہیں، وہ فلسطین کا ظلم دیکھ کر بھی ان کا دل آج نہیں رو رہا ہے،
آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر تمہارا دل نہیں روتا ہے تو سمجھ جانا اللہ نے تمہارے دل کو پتھر بنا دیا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ بنیاد ہے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کی طرح پوری امت ہے۔ کہاں کا بھی ہوگا، کوئی مسلمان فلسطین میں رہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں تکلیف ہونا چاہیے، کوئی مسلمان امریکہ میں رہتا ہے اس کو تکلیف ہوئی تو تم کو تکلیف ہونی چاہیے، کوئی مسلمان حیدرآباد میں رہتا ہے اس کو تکلیف ہوئی سمجھنا چاہیے تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ آج یہ جو مادہ، یہ بے حسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی انسانوں والی نہیں ہے، کتوں کی زندگی گزر رہی ہے، کتوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھیں ہوں گے آپ، کسی باہر کے محلے کا کتا اگر کسی محلے میں آ جاتا ہے تو اس محلے کے 15-20 کتے وہ کتے کو مارتے، وہ کتے کو چیر پھاڑ کر دیتے، وہ کتے کے اوپر اٹیک کر دیتے۔ مسلمانوں کا بھی آج یہ حال ہو گیا، سود خوری کی وجہ سے، حرام کے لقموں کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے مسلمان ایسے ہو گئے، ایک ایک مسلمان کو 10 والدین سے ہم کیا کر رہے اپنے والدین کے لیے۔ بس 5 منٹ میں اپنی تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے بولنا پڑتا بھائی۔ دیکھیے میں کوئی خوال نہیں ہوں جو آ کے وہ ہارمونیم لے کے بجا لیتے گا لیتے بیٹھ کے اکیلا گا کے بھاگ جاؤں، میں خوال نہیں ہوں۔ میں آیا اس نیت سے کہ یہاں میرے بھائی موجود رہیں گے اور ان کی مقدس بارگاہوں میں اپنی بات کو میں رکھوں گا۔ اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو اٹھ کر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کرنے کا پورا حق ہے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ بالکل اٹھ سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر صحیح بول رہا ہوں تو آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے میاں، حضور کے ذکر کی۔ وہ اور دیکھو اپنے مقدروں پر ناز کرو۔ 5 منٹ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسا نبی عطا فرمایا ہے، کیسا نبی۔ اللہ نے تم کو وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ تم دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہو، حضور کو یاد کرو، تمہارا نبی تم کو گنبد خضرا سے یاد کر لے گا۔ آج بڑا اختلاف ہوتا ہے، یہاں سے پکارے تو کیا وہاں سنتے۔ خدا کی قسم بولنا الگ ہے، یا نبی سلام علیکہ، دل کی دھڑکن کو بھی میرے نبی سنا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جب تم درود پڑھتے ہو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جمعہ کے دن تمہارے درودوں کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ نبی جس کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔ ارے دیکھو آپ بھی اس ملک میں رہتے، میں بھی رہتا ہوں، اس دکن میں حیدرآباد میں آپ بھی رہتے، میں بھی رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھار جو ہے سگنل نہیں رہتا پھر بھی آپ کو کھڑا کر دیتے، بولے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بولے صاحب سگنل تو نہیں ہے، رکنے کا تو نہیں ہے، لال لائٹ تو نہیں ہے، بولے نہیں، منسٹر صاحب گزر رہے ہیں، ایم پی صاحب گزر رہے ہیں، ایم ایل اے صاحب گزر رہے ہیں، فلاں گزر رہے ہیں، فلاں گزر رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی پروٹوکول ہے۔ جس کو گورنمنٹ کرسی پر بٹھاتی ہے اس کا پروٹوکول راستے بند ہو جاتے ہیں جب وہ نکلتا ہے۔ تو سوچو یہ دنیاوی حکومت جب کسی کو کرسی پر بٹھاتی ہے تو اس کے لیے پروٹوکول قائم کرتی ہے، اس کے لیے اس کی گاڑی پر لال بتی گھومتی ہے، وہ سیکیورٹی کے بیچ میں جاتا ہے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ جو گزر رہا ہے یہ دکھنے میں تو عام آدمی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تم سے ہے۔ تو سوچو اس ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا، جس کو اللہ نے سید الانبیاء کی کرسی پر بٹھایا، جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، وہ نہیں سن سکتے؟ بولے نہیں، بولے بھائی آپ دل میں ارادہ کرے نماز پڑھتا ہوں، کیا ارادہ کرے؟ زور سے بولنا پڑتا، نماز پڑھتا ہوں دل میں سوچے، لیکن ایک آ کے جو ہے آپ کو بھٹکا دیا،
شیطان آپ کے دل کے ارادے کو بھی جان رہا. شیطان اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ بولیے. یہ مجمع میں کوئی ہے جو بولتا دوست ہے؟ دشمن ہے اللہ کا. شیطان اللہ کا محبوب ہے یا مردود ہے؟ مردود ہے، اللہ کا دشمن ہے. جب دشمن کے پاور کو تم مان رہی تو دوست کے پاور کو کیوں نہیں مانتے؟ جب دشمن کو اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بھٹکا سکتا، تو اللہ کا محبوب پوری دنیا میں سے تم جہاں رہ کر پکارو سن کیوں نہیں سکتا؟ ارے تم تو یہاں کی بات کرتے ہو، حیدرآباد میں یا نبی سلام علیہ کا بولے تو مدینے میں سنتے کیا؟ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے. آپ حیدرآباد سے پلین میں اڑ جائیے، ہوا میں رہیے، وہاں یا نبی کہہ دیجئے، رسول مدینے میں سن لیتے. آپ مارس پہ چلے جائیے، آپ کون سے بھی سیارے پر چلے جائیے، جہاں جہاں تک رب ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ ہے. الحمدللہ. یہ میں غلو نہیں کر رہا ہوں، اللہ خود بنایا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ نے عالمین اپنے لیے استعمال کیا، عالمین رسول کے لیے استعمال کیا، اور یہ بتا دیا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد کی مصطفیٰ ہے. اور جہاں جہاں تک محمد ہے وہاں وہاں تک میں ہوں. جہاں میں ہوں وہاں محمد ہے، جہاں محمد ہے وہاں میں ہوں. جہاں میں نہیں وہاں محمد نہیں، اور جہاں محمد نہیں وہاں پر محمد کا رب نہیں ہے. اب چند لوگوں کے پاس اللہ ہی اللہ ہے، بولے اللہ کو مانتے، اللہ کو مانتے، اللہ کو مانتے. خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کو تو پوری انسانیت مانتی، پوری کائنات مانتی. اللہ ایک ہے، بولنے والا کون ہے؟ ایک تنہا ذات ہے جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے. یہ آئی وٹنس ہے حضور. کیا ہے؟ آئی وٹنس ہے، آئی وٹنس. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور کیا؟ اور ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. اور اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا. آپ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، اور قرآن کا اعلان ہے. قرآن کو تو سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. لوگوں جان لو کہ تم میں میرا رسول موجود ہے. کیا ہے؟ تم میں میرا رسول موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب یہ لوگ جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، ان کے برے اعمال تو ایسے تھے کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، لیکن ہم ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تو ان کے اندر موجود ہے. اللہ کہتا ہے نبی موجود ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کہاں پر ہے؟ جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ارے جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا سلام ہی نہیں، دل کی دھڑکن بھی سنا کرتا ہے، وہ تمہارے خیالوں کو بھی سنا کرتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا کرتا ہے. تو اللہ نے وہ نبی ہم کو دیا ہے. ہم امت محمدیہ ہے. کون ہے ہم؟ امت محمدیہ ہے. اس پر ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کی امت نے پیدا کیا. چھوٹی چھوٹی چیز پہ جھگڑے ہو رہے. کئی کو بھائی یہ سب مسلمان بنو نا، اللہ کے نبی سے عشق کرو. جب ہر مسجد میں جب عصر کی نماز کے بعد امام صاحب اللہم ربنا فتقبل من الفاتحہ بولتے تو چند لوگاں جو ہے ایسا اٹھ کے باہر چلے جاتے. اور امام صاحب کیا بھجن بولے، آرتی اتارے، فاتحہ بولے نا بھائی، اللہم ربنا فتقبل من الفاتحہ، یا اللہ ہماری سورہ فاتحہ کو قبول کر. یہی بولے امام صاحب تو چند اتنی داڑیاں والے اٹھ کے چلے جاتے. ہم فاتحہ نہیں دیتے، ہم فاتحہ نہیں دیتے. ارے فاتحہ نہیں دیتے تو نماز میں فاتحہ پڑھتے کہیں کو آپ؟ بولے واجب ہے. بولے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز قبول نہیں ہو رہی. اور سوچیے آپ کوئی آدمی اگر فاتحہ پڑھ رہا نماز کے بعد میں تو آپ اس کو بدعت کیسا بول سکتے، گمراہی کیسا بول سکتے؟ آپ کا کام ہے. اور کسی مسلمان کو نیکی
بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ فاتحہ. اور بولتے نہیں صاحب آپ لوگ جو ہے وہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے، فاتحہ پڑھتے. تو ہم یہی بولے کہ بھائی آپ کا اعتراض کیا ہے؟ سامنے رکھ کے پڑھے تو کھانا حرام ہو رہا کیا؟ بولے سامنے نہیں رکھنا. بولے آپ پیچھے رکھ کے فاتحہ دیجئے، سائیڈ میں رکھ کے دیجئے. بولے سائیڈ میں رکھے تو فاتحہ قبول ہوتی جاتی. بولے ہماری فاتحہ نہ سامنے نہ پیچھے نہ رائٹ نہ لیفٹ، ہماری فاتحہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی. تو فاتحہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کھانے پر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس لڈو پر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس جلیبی پر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس شربت پر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کدو کے دالچے بگارے کھانے بریانی پر پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس قبولی پر پڑھا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان اس کو نہیں کھاتا. کیا بولے؟ شیطان اس کو نہیں کھاتا. اب کوئی اگر آپ کے سامنے چلا چلا کر بولے کہ ہم امام حسین کا شربت نہیں پیتے، ہم غوث پاک کی 11ویں نہیں کھاتے، ہم اولیاء اللہ کے عرس کا لنگر نہیں کھاتے، ہم فاتحہ کی بوندی نہیں کھاتے، تو ان لوگ نہیں کھاتے بول کے پہچانو بول رہے. یہ لوگ بول رہے ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان نہیں کھاتا، پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیے تو کھاتا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو کھاتا جی، اس کے ساتھ پھر 3 بار درود شریف پڑھے تو کھاتا. نہیں کھاتا. تو چند لوگ جو ہے شیطان کے طریقے پر ہے، شیطان کے طریقے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ کشتی بناؤ. بات حاصل کلام کی، جو سننا چاہ رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام کی طرف چھوٹی ایک حکایت پیش کریں، فضیلت بول رہا ہوں میں. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا حکم ہوا بناؤ. اب کشتی کے لیے وہ بیس کی ضرورت تھی، بڑے لکڑی کی، بڑی لکڑی وہ ناکھن. بولے کہاں ہے؟ بولے وہ سمندر کے بیچ میں جزیرہ، کیا بولتے اس کو؟ جزیرہ ہے، بڑا جھاڑ ہے اس کے اوپر. بولے وہ جھاڑ ہونا ہے. بولے لا کون سکتا؟ ایک موٹا تازہ ہیکل آدمی آپ کی امت میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام اس کے پاس گئے، ارشاد فرمائے کہ وہ جھاڑ توڑ کے لانا ہے، اس کی لکڑی ہونا ہے جہاز بنانے کے لیے، کشتی بنانے کے لیے. بولا حضرت اپن فری میں جو ہے کسی کا کام نہیں کرتے. بولے کیا کرنا؟ تو بولے کھانا کھلانا پیٹ بھر. کیا بولا انہیں؟ ایک ٹائم کا پیٹ بھر کھانا کھلانا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے اصحاب، وہ بولے سرکار انہیں ایک ٹائم میں پورے گاؤں کا کھانا کھا لیتا، ایک ٹائم میں انہیں پورے گاؤں کا کھانا کھا لیتا، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے، اتنی بڑی اس کی غذا ہے، کیسا کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے ایک ٹائم کا کھانا دے دوں گا، لیکن میں جو پڑھا وہ پڑھ کے کھانا، میں جو بولا وہی پڑھ کے کھانا. ارے اس میں کیا ہے، آپ کچھ بھی پڑھائیے پڑھ لے تو کھانے سے مطلب ہے. انہیں جھاڑ لا کے دے دیا، گیا بیچوں بیچ جا کے وہ جزیرے میں سے جھاڑ کو اکھاڑ کے لا کے دے دیا. بولے حضرت کھانا کھلائیے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ایک روٹی اس کے سامنے رکھ دی. انہیں دیکھ کے بولا حضرت آپ تو وعدہ کرے تھے پیٹ بھر کھلائیں گے، یہ ایک روٹی، یہ تو ایک نوالا بھی نہیں ہوتی میری. حضرت نوح نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روٹی کا، چھوٹی سی روٹی میں سے ایک لقمہ اٹھا کے کھایا، وہ ایک لقمے میں اس کا پیٹ بھر گیا. تو بسم اللہ کی برکت کو آپ سمجھیں، بسم اللہ کی برکت کو آپ سمجھیں. آج فاتحہ پر جھگڑے ہو رہے، فاتحہ کا نہیں کھاتے، فاتحہ کا نہیں کھاتے. بھائی فاتحہ میں جو ہے ہم کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا نام لیتے. فاتحہ ہے کیا؟ بوندی سامنے رکھتے، پوری سامنے رکھتے، کھیر سامنے رکھتے، بریانی غذا سامنے رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے. کیا سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے؟ عبادت ہے. سورہ اخلاص پڑھنا کیا غلط ہے؟
عبادت ہے. درود پڑھنا کیا غلط ہے؟ عبادت ہے. یہ تین چیزیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے نبی کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. یہی فاتحہ ہے. ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اس کا ہدیہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. تو بتائیے آپ نیکی کا کام کر کر بزرگوں کے پاس ایصال ثواب کرنا اگر حرام ہے تو آپ ان حدیثوں کو کیا بولیں گے؟ حضرت انس بن مالک آیا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو فائدہ پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنواں کھدوا دو، باڑی کھدوا دو، لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایصال ثواب سرکار کی زندگی سے مل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. اور یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحث کرتے رہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. یہ مومنٹ یہ نہیں ہے. یہ مومنٹ کیا ہے؟ ہندوستان میں آپ کیسے بھی ہیں، مسلمان ہے تو آپ کو اتحاد قائم کرنا ہوگا، مسلمانوں میں اکتا ہونی ہوگی، مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا. کیونکہ کفر جو ہے تمہاری مسجدوں کو یہ بول کے نہیں توڑ رہا کہ یہ سنی کی مسجد ہے. بولا انہیں ٹھہر کے بلڈوزر لا کے لگایا انہیں، یہ سنیوں کی ہے اس لیے توڑ لو، یہ وہابیوں کی اس لیے توڑ لو، یہ اہل حدیثوں کی ہے اس لیے توڑ لو، جی یہ مہدویوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے اس لیے توڑ لو، یہ بدعتیوں کی اس لیے توڑ. نہیں، انہیں ایک ہی چیز دیکھ رہا، مسجد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں. جب کفر جو ہے تمہاکو فرقوں میں نہیں بانٹ رہا تو پولیٹیکلی سیاسی طور پر کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ اگر اس محلے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ مت دیکھو انہیں فاتحہ دلاتا نہیں دلاتا، انہیں فاتحہ کا کھاتا نہیں کھاتا، انہیں درگاہ کو جاتا نہیں جاتا، سلام میں ٹھہرتا نہیں ٹھہرتا. یہ دیکھو یہ میرے رسول کو رسول مانتا یا نہیں مانتا، یہ میرے رب کو رب مانتا نہیں مانتا. اگر وہ اللہ کے رسول کو رسول مان رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد فرمائیے. تو یہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے پورے ایک ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عقیدے بھول جائیے. اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، اپنا نظریہ اپنے ساتھ ہے. جی آپ درگاہ کو جاتے، الحمدللہ ہم بھی درگاہ کو جاتے، سلام ہم بھی پڑھتے. اگر کوئی نہیں پڑھتا، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے سلام پڑھنا چھوڑ دیے، نہیں، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. اور یہ اتحاد کیسا قائم ہوتا؟ محلے محلے سے اتحاد قائم ہوتا. آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں محلے کے مسلمانوں کو مضبوط کیجیے. آپ میں آپ کو یہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی غلط راہ پر نہیں لے جا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو اسلام پر عمل فرمائیے، اسلام پر عمل فرمائیے. کیونکہ آج جو عیسائیت، یہودیت، کفر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے سر پر ٹوپی رہے. اس کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، اس کو کس سے نفرت ہے معلوم ہے؟ آپ کی شریعت سے نفرت ہے، آپ کے طریقے سے نفرت ہے، آپ کے ایمان سے نفرت ہے. وہ چاہتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائے. وہ کیسے مسلمانوں کو پسند کرتا ہے یہودی معلوم؟ جو سود خوری کر رہا وہ اس کو پسند ہے، جو زنا کر رہا وہ اس کو پسند ہے، جو پبوں میں جا رہا وہ اس کو پسند ہے. تو آپ ویسے مسلمان مت بنے جو پبوں کو آباد کر رہے ہیں، جو کلبز کو آباد کر رہے ہیں، شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں، سود خوری کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں. ایسے مسلمان بنے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو. جب مسجدیں آباد ہو جائے گی تو مقدر خود بخود بلند ہو جائیں گے. جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، مسجدیں جب آباد ہو جائیں گی تو خدا کی عزت کی قسم ہے کسی قوم کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری مسجدوں کی طرف دیکھے. آج تم خود کمزور ہو گئے، آج تم اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ موت کے خوف سے کانپنے لگ رہے ہو. موت کیا ہے؟ موت محبوب کو محبوب سے ملانے کا نام ہے. موت محبوب کو محبوب سے ملانے کا نام ہے. ارے آپ میں مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا تمہارا دل نہیں بولتا کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ لے اس نبی کا دیدار کریں؟ نہیں بولتا؟ کبھی سوچیں آپ اس چیز کے اوپر. یہ تو لوگ بولتے ہیں آپ کو. ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے یہی دعا کرے، مولا میری گناہگار آنکھوں کو تیرے نبی کا دیدار عطا فرما.
ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے. کون سا مسلمان، کون سا جو ہے آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ مین چیز تو آپ کو بتائی نہیں جا رہی. آج آپ کے خواب میں کار، بنگلے، گاڑیاں، موٹرز، بینک بیلنس، پیسہ، جی کیا کیا، ارے دنیاوی چیزیں آپ خوابوں میں دیکھ رہے. ارے دیکھنا ہی ہے تو اس ذات کو دیکھو جس کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. دیکھنا ہے تو اس چہرے کو دیکھو جس کو دیکھتے دیکھتے صحابہ نے اپنی گردنوں کو قربان کر دیا ہے. دیکھنا ہو اس ذات کو دیکھو. وہ نبی کی ذات کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کی ذات کو، رسول کے چہرے کو وہی آنکھ دیکھ سکتی جس کا دل پاک ہوتا ہے. دلوں کو پاک کرو، رسول کا دیدار کرو، سرکار کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کا دیدار کرو. مسلمانوں کی یہی خواہش ہونی چاہیے. یہ تمام چیزوں کو، گناہوں کو اپنی طرف سے دور کریں، چھوڑیں. اور میں یہ تمام حضرات کی موجودگی میں جو ہے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ مبارک محفل کو سجایا ہے. دیکھیے اب کوئی یہ کہے گا کل پرسوں ترسوں کہ بھائی جلسہ بہت بڑا ہوا لیکن جو ہے پبلک نہیں تھی. بولے پبلک جمانا بھی نہیں تھا، ہمارا کو پبلک لانا بھی نہیں تھا. اگر ہم پبلک لانے پہ آتے تو ساتھ میں 50 آدمی کے ساتھ آتے، 100 آدمی کے ساتھ آتے. پبلک نہیں ہونا ہے جی. ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. 72 جو ہے 22,000 پر غالب آ جاتے ہیں. اس محلے کا ایک مسلمان کافی ہے کہ اگر وہ عمل پر آ جائے تو پورے محلے کے گھروں پر انشاءاللہ تعالی اسلام کے جھنڈے لہراتے رہیں گے. ایک کافی، اللہ ایک سے کام لے سکتا ہے. ہمیں تعداد نہیں، تعداد میں تو جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جو باطل میں ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آج کا یہ جلسہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. یہ ایمان ہے میرا، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے بیٹھنے کو قبول فرما لیا ہے، بیٹھنے کو، کیونکہ ہم نے وہی عمل کیا ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں فرمایا ہے. موت کا ذکر کرنا، لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا، جی یہ بہت بڑی مبارک بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بزم میں آنے جانے، سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.